السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر پڑھتے ہی آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جائیں گی۔ ماں تو کہاں چلی گئی؟ بہت عرصہ مجھے اس راز کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ ماں کو میرے آنے کی خبر کیسے ہو جاتی ہے۔ میں اسکول سے آتا تو دستک دینے سے پہلے دروازہ کھل جاتا، کالج سے آتا تو دروازے کے قریب پہنچتے ہی ماں کا خوشی سے دمکتا چہرہ نظر آ جاتا۔ وہ پیار بھری مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی، دعائیں دیتی اور پھر میں صحن میں اینٹوں سے بنے چولہے کے قریب بیٹھ جاتا۔ ماں گرما گرم روٹی بناتی اور میں مزے سے کھاتا۔ جب میرا پسندیدہ کھانا پکا ہوتا تو ماں کہتی چلو مقابلہ کریں۔ ماں روٹی چنگیر میں رکھتی اور کہتی اب دیکھتے ہیں کہ پہلے میں دوسری روٹی پکاتی ہوں یا تم اسے ختم کرتے ہو۔ ماں کچھ اس طرح سے روٹی پکاتی، ادھر آخری نوالا میرے منہ میں جاتا اور ادھر تازہ تازہ اور گرما گرم روٹی توے سے اتر کر میری پلیٹ میں آ جاتی۔ یوں میں 3-4 روٹیاں کھا جاتا تھا، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہ آئی کہ فتح کس کی ہوئی۔ ہر گھر کی طرح ہمارے گھر کے بھی کچھ اصول تھے، سب ان پر عمل کرتے تھے۔ ہمیں سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے لاہور میں ایک اخبار میں ملازمت ایسی ملی کہ میں رات گئے گھر واپس آتا تھا۔ ماں کا مگر وہی معمول رہا۔ میں فجر کے وقت بھی اگر گھر آیا دروازہ خود کھولنے کی ضرورت کبھی نہ پڑی۔ لیٹ ہو جانے پر کوشش ہوتی تھی کہ میں خاموشی سے دروازہ کھول لوں تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو، لیکن میں ادھر چابی جیب سے نکالتا، ادھر دروازہ کھل جاتا۔ میں ماں سے پوچھتا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں؟ ماں کی وفات کے بعد ایک دفعہ میں گھر لیٹ پہنچا، بہت دیر تک دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر انتظار کیا اور جواب نہ ملنے پر دوبارہ دستک دی۔ پھر گلی میں دروازے کے قریب اینٹوں سے بنی دہلیز پر بیٹھ گیا، سوچوں میں گم، نہ جانے میں کب تک دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا اور پتہ نہیں میری آنکھ کب لگ گئی۔ بس اتنا یاد ہے کہ مسجد سے اذان سنائی دی۔ کچھ دیر بعد سامنے والے گھر سے امی کی سہیلی نے دروازہ کھولا۔ وہ تڑپ کر باہر آئیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی پتر، تیری ماں گلی کی جانب کھلنے والی تمہارے کمرے کی کھڑکی سے گھنٹوں جھانکتی رہتی تھیں۔ ادھر تو گلی میں قدم رکھتا تھا اور ادھر وہ بھاگم بھاگ نیچے آ جاتی تھیں۔ پھر انہوں نے آبدیدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور بولی پتر، ہن اے کھڑکی کدی نہیں کھلنی۔ بچپن میں جب کبھی اعلان ہوتا فلاں کی والدہ فوت ہو گئی ہیں تو میں دوڑ کر گھر آتا، ماں کے دامن سے لپٹ جاتا۔ ماں کبھی غصہ بھی ہو جاتی، کملا ہے تو کی ہویا ہے تینوں؟ میں اظہار سے بھی ڈرتا تھا، موت کے نام سے ڈر جاتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ میں اپنی ماں سے پہلے مر جاؤں گا، لیکن پھر سوچتا کہ ماں بھی تو روئے گی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے سوچتا کہ ماں کے تو اور بھی بیٹے ہیں، میرے پاس تو ایک ہی ماں ہے۔ رات کو ضد کر کے ماں کے پاس سوتا، ماں دوسری طرف منہ کر کے سوتی تو میں ماں کی طرف اپنا منہ کرنے تک جاگتا رہتا، اور جیسے ہی ماں میری طرف منہ کرتی تو ماں کی سانسیں مجھے تپتے صحرا میں باد صبا کے جھونکوں کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ ماں کے جسم کی خوشبو مجھے مشک و عنبر سے زیادہ بھلی لگتی۔ اس دن نہ جانے کیوں میرے پاؤں منو وزنی لگ رہے تھے۔ ماں مجھے الوداع کہنے دروازے تک آئی۔ میں رخصت ہو کر گلی کے نکڑ مڑ چکا تھا، لیکن میں دوڑ کر واپس آیا تو ماں گلی کے نکڑ کے قریب تک آ پہنچی تھی۔ میں نے دوڑ کر ماں کو گلے لگا لیا۔ آج جیسے بے چینی مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ ماں نے کہا جا پتر، دفتر والے صاحب غصے ہوں گے۔ آخری بات ماں کی آج بھی مجھے رلا دیتی ہے، پتر تیری آواز نہیں آندی۔ اور آج میں سوچتا ہوں ماں کہاں ہو، تمہاری آواز کیوں نہیں آتی؟ اور لائن کٹ گئی۔ شام کو ماں چلی گئی، لائن ہمیشہ کے لیے کٹ گئی۔ ماں، او پیاری ماں، اگر تقدیر اجازت دیتی تیرے ساتھ اتر جاتا میں قبر کے گھپ اندھیروں میں۔ جن کی مائیں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کی مائیں وفات پا گئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر و جمیل عطا فرمائے۔ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن جو تیرے بغیر گزرے وہ زندگی کیا ہے ماں؟
اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی زندگی دے، اور جن کے والدین نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ یا اللہ میری امی کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔